یا ناصر شیخ صاحب اور افتخار حسن صاحب آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم باتیں کرتے رہتے ہیں. اب ساؤتھ پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں, سرائکی علاقے میں ایک نیا کام شروع ہو گیا ہے, مختلف اضلاع میں, خاص طور پر ڈیرہ غازی خان میں, مظفر گڑھ میں, کہ لوگوں کو ای چلان ملنا شروع ہو گیا. نہیں تمام ضلعوں میں, تمام اضلاع. ملتان میں تو نہیں مل رہا, نہیں ملتان میں شروع ہو جائے گا, لودھرا شروع ہو گیا, لودھرا ہو گیا, خانیوال ہو گیا, مطلب یہ بھاڑی ہو گیا. بات روکنی ضرورت تھی درمیان میں, میرے تمہید کو نا, میں کہتا ہوں 2-3 اضلاع نہیں, پورے ساؤتھ کی بات کرتا ہے. میں نے تو پورے جنوبی پنجاب کا نام لیا ہے. پنجاب میں آپ کیونکہ ٹریفک پر آپ بھی نظر رکھتے ہیں, ہم ڈائجسٹ کر لیں گے اس ایریے کے لوگ کہ جو ویسے چلان ان کو پکڑا بھی دیں وہ نہیں پے کرتے, اور جو ایک ای چلان جو گھر میں لوگوں کو ملے گا اور وہ چیزیں کریں گے. آپ تو بڑی نظر رکھتے ہیں ٹریفک اصلاحات پہ, ٹریفک نظام پہ, حادثوں پہ اور حادثے کے متاثرہ لوگوں پہ, کیسے لگتا ہے آپ کو؟ یار آج سے 10 سال پہلے جب یہ ای کیمرے کا یا سیف سٹی کا تصور تھا نا, وہ کیا تھا کہ ہم نے کرائم روکنا ہے, ہم نے اسٹریٹ کرائم روکنا ہے, ہمیں کیمروں کی اس لیے ضرورت ہے. اس وقت یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ہم ای چالاننگ کریں گے, لوگوں سے ریونیو اکٹھا کریں گے. اب تو مجھے لگتا ہے حکومت کو مزہ آ گیا کہ جس شعبے سے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے اس کو جناب انجوائے کریں ہم. سو یہ اس کی ایک اور کڑی آ گئی ہے. لیکن میں اس کے باوجود کہتا ہوں جس قدر خوفناک تباہی ہو رہی ہے, آپ دیکھیں ہمارے ساؤتھ پنجاب میں جو ہمارے وسیب کا علاقہ ہے, ہر مہینے 110 سے 120 کے درمیان ڈیتھس ہیں. 110 سے 120, بہت خوفناک, الارمنگ یہ ہے. ایکسیڈنٹ سے جی. اور ہر مہینے 12,000 سے 15,000 لوگ بستروں پر آ رہے ہیں. 12,000 سے 15,000, یہ بہت بڑی تعداد ہے. اب آپ دیکھیں نا, جب ایک بندہ بستر پر آ جائے جو بچوں کی روٹی روزی کما رہا ہو, موٹر سائیکل پر جا رہا ہو, وہ جب بستر پر آ جائے تو پورا گھر ہل جاتا ہے, تباہی ہو جاتی ہے. تو اس کی روک تھام کے لیے ضروری ہے, ضروری نہیں اگر ہمیں ای چالان اس خوف سے ہم جناب. دیکھو اپنا سے افتخار صاحب, دیکھیں ای چالان بہت اچھی بات ہے, ٹریفک کی نظم و ضبط بہت اچھی بات ہے, جان بچانے کے لیے اور دوسروں کی جان کو بھی محفوظ رکھنے کے لیے بہت اچھی بات ہے. لیکن عام آدمی پتہ کیا سمجھتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ پولیس اس کے ذریعے انکم اپنی بڑھانا چاہتی ہے. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. دیکھیں رضوانی صاحب, ایک وہ جو انگریزی کا لفظ ہے نا کہ یوبیکوٹیس فورس, ایک جو ہر جگہ نظر آنے والی فورس ہوتی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ شاید یہ جو فورس ہے ٹریفک پولیس کی فورس, یہ ہر جگہ نظر آتی ہے, لیکن افسوس کہ وہ چالان کرتے نظر آتی ہے. کوئی آپ نے کسی جگہ پر ان کو ٹریفک کنٹرول کرتے دیکھا ہو, لوگوں کی رہنمائی کرتے دیکھا ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں افتخار صاحب کے پچھلے سالوں میں جو پنجاب اسمبلی کا بجٹ تھا, اس میں یہ پچھلے 4 سال میں 3 ارب روپیہ سالانہ کا ریونیو اکٹھا کرتے تھے کہ جی ہم نے اس سال 3 ارب روپیہ چالاننگ کی مد میں اور جو لائسنسنگ فیس ہوتی ہے اس کی مد میں ریونیو اکٹھا کرنا ٹوٹل. اس دفعہ وہ 11 ارب کر دیا انہوں نے, 4 سے 11 جناب. اچھا 11 ارب ہے, ہاں کہ یہ ٹارگٹ یہی ہے کتنا ہوگی انکم جی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ 2 چیزیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا, بات کو سپورٹ کر رہے ہیں میں دونوں چیزیں نا, دیکھیں یہ نہیں, دیکھیں آپ دونوں بات انسپیریبل ہیں, دونوں لازم ملزوم چیزیں ہیں کہ کیا انسانوں کی جان بچانا چاہتے ہیں آپ یا ریونیو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ چالاننگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ ایجوکیٹ کریں. جیسے آج ہم بیٹھے تھے تو آپ نے کہا یار یہ فلانے ضلع میں بھی شروع ہوگا, فلانے میں بھی, اور افتخار صاحب کہہ رہے تھے کہ یار ان کو بتایا نہیں گیا. تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سر, میں بتاتا ہوں, دیکھیں دور دراز کے ابھی جو علاقے ہیں نا, ان کو نہیں پتا کہ سیف سٹی کیا ہے. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں نا سیف سٹی کا, کیمرے کے ساتھ آپ کا چلان گھر آ جائے گا, ٹھیک ہے. اب جو دیہاتوں سے لوگ ملتان آتے ہیں ان بیچاروں کو بھی نہیں پتا. بیچارہ نہ کہیں. نہیں سر, میں دیہات کے لوگوں, ابھی جو بات آپ پہلے کر رہے تھے نا, کبھی آپ بوسن روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, یہاں کھڑی آپ, ایک سیکنڈ سر, ایک سیکنڈ, نہیں میں بیلٹ لگاتا ہوں, میں کبھی وائلیٹ نہیں کرتا, لیکن میری بات پوری آپ سن لیں. جو ظلم ہوتا ہے نا شہر کے لوگوں پہ نہیں ہوتا, یہ ظلم ہوتا ہے دیہات کے لوگوں پہ. آپ میری گزارش پوری سن تو لیں. آپ صبح کسی بھی انٹری گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں, جو بیچارے دیہاتوں سے آتے ہیں, آپ کی ٹریفک پولیس کو چھوڑ دیں, وہ تو پکڑتی ہیں, اس سے پہلے ہائی وے والے وہ پیسے لے لیتے ہیں. یا تو ایجوکیٹ کریں ان کو, اندر شہر میں انٹر نہ ہونے دیں کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں, آپ اندر نہیں جا سکتے. آپ نے اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ پیسے لے لیتے ہیں. میں کھڑے ہو کے دینے والا کیوں دیتا ہے, غریب آدمی, ہاں کیوں دیتا ہے, وہ ان پڑھ آدمی ہے, وہ بند بوسن سے آ رہا ہے, اس نے نشتر اسپتال کسی مریض کو پوچھنا ہے,
ٹھیک ہے. اب وہ 2 بندے ہیں 3 بندے ہیں بزرگ آدمی ہیں اور پکڑتے روکتے پتہ کس کو ہیں؟ جس نے پینٹ نہ پہنی ہو. پینٹ والے کو نہیں روکتے. جس بیچارے نے دھوتی پہنی ہو اوپر چادر ڈالی ہو وہ اس کا بہترین خوراک ہو ان کی فوری طور پر پکڑتے ہیں. میں سوری ٹو سے میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا. آپ ضرور کریں. یہ جب کسی نے ہیلمٹ پہنا ہو اس کے مرر لگے ہوں اس کو نہیں روکتے. نہیں میں ہیلمٹ والے تو بات شروع ہو رہا ہے نا. میں ابھی نہیں یہ 10 سال سے شروع ہے سر. سر ہے ہی نہیں ہیلمٹ میں. کوئی شہر میں کون پہن کے چلے نہ پہنے, جو دیہاتوں سے شہروں میں آتے ہیں ان کو پہننا چاہیے. اچھا دیکھیں افتخار بھائی آپ اس کو پیار محبت سے دیکھیں. اچھا دیکھیں اب بات چھوٹی سی آ گئی ہیلمٹ پہ. شہر ہو یا دیہات میں ہو بائک پر ہیں تو ہیلمٹ پہننا چاہیے. اس دفعہ کا جو فگر ہے تازہ آپ کے پاس ناصر شیخ, آپ بتائیں نا ویورز کو کہ جو ہیڈ انجریز ہیں بائک کی وجہ سے وہ کتنی رپورٹ ہوئی ہیں کسی 6 مہینے میں اس مہینے میں؟ اچھا پہلے تو میں آپ کو ہیلمٹ پر ایک بڑی اہم بات کر دوں. یہ جتنے ہمارے ہیڈ انجریز پہ بتائیں مجھے, عام آدمی کو یہ بتائیں کہ جتنی بائک دیکھیں میں نے تو آپ کو بتایا کہ اگر ہم ہیڈ انجریز جی اس میں سے کتنی ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں. جی دیکھیں جو ساؤتھ پنجاب کے اعداد و شمار آ رہے ہیں ریسکیو 1122 کے پاس, اس میں 17,000 سے 20,000 لوگ زخمی ہو کر بستروں پر آ رہے ہیں. ہیڈ انجری ہے, لیگ فریکچر ہے, مختلف جسم کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں. اس میں ایک حصہ ہیڈ انجریز کا بھی ہے. ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہماری فورسز نے, ہمارے پڑھے لکھے بیوروکریٹس نے ہیلمٹ کو بدنام کر دیا ہے. سر ہیلمٹ بیکار ہے, یہ بیکار ہے اگر آپ نے مرر نہیں لگائے ہوئے. ابھی جو افتخار بھائی نے بات کی جو شہروں سے دیہات کی طرف آتے ہیں وہ اچانک مڑ جاتے ہیں. آپ ان کے یہ کہیں جی وہ غریب ہے اور کم عقل ہے. میری بات اب پوری سنی. میں کہتا ہوں کہ ان سے پیسے نہ لیں, ان کو واپس موڑے. اگر اس کے پاس وہ نہیں چلا سکتا, اس کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے, اس کی گاڑی کے شیشے نہیں ہیں, ظاہر بات ہے وہ کسی کا نقصان تو کرے گا, اس کا اپنا بھی تو نقصان ہوگا. لیکن ہوتا یہ پیسے لے کے یہ چھوڑ دیتے ہیں. نہیں آپ موضوع کو دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں کہ پیسہ لینا دینا, رشوت لینے والا دینے والا دونوں قصوروار ہیں. سر آپ میری بات سمجھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ای چالان یہ ٹریفک پولیس والے نہیں لے سکتے. لیکن بھائی جان آپ ذرا ایک سیکنڈ میری بات سنیں. آپ دیکھیں جو اس سوسائٹی کا مسئلہ ہے نا اس پر کیوں بات نہ کریں, ہمیں کرنی چاہیے. یہ جو پیٹرولنگ ہائی وے پولیس والے کھڑے ہیں نا, ان کو جب سے انہوں نے اختیار دیا نا موٹر سائیکلوں کو روکنے کا, حالانکہ ان کا تو کام تھا ڈکیتوں کو روکنا, ان کا تو ٹریفک کو روکنا مسئلہ کام ہی نہیں تھا. پیٹرولنگ ہائی وے پولیس کا کام ہی نہیں تھا. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو کیمرے لیتے ہیں. اب ہم واپس آتے ہیں نا وہی بات کہ سی سی ٹی وی اور جو سیف سٹی اتھارٹی کے زیر اہتمام مختلف اضلاع میں پورے شہر میں کیمروں کا جو جال بچھایا گیا ہے اس میں سب کوئی بھی نہیں بچ رہا. یہی بات آپ کر رہے ہیں. اور جو نہیں بچ رہا اسے خیال کرنا ہے کہ اس نے اپنی بوجھ اپنے جو ہے نا مالی بوجھ اپنے اوپر کتنا ڈالنا ہے, چاہے وہ گاڑی چلانے والا ہے اور چاہے وہ بائک والا ہے. اگر اس نے اپنا مالی بوجھ کم کرنا ہے اور وہ کیمرے کی نظر سے بچ تو سکتا نہیں ہے, اس کو یہ چلان آتے رہیں گے, پیسے ان کو دینے پڑیں گے, اور اس کے تحت پیرا ایک فورس الگ سے بن گئی ہے, وہ ان سے ریکور بھی کروا لیں گے. نہیں پیرا کا کام الگ ہے. لیکن ایک اچھی بات ہے سر یہ سے صاحب کہہ رہے ہیں. دیکھیں میں جو ملتان شہر کی ٹریفک کے بارے میں تھوڑا غور کرتا ہوں اور ڈرتا ہوں, وہ ہے رانگ سائڈ ٹریفک. یقین کریں 6 کلومیٹر ٹریفک رانگ چل رہی ہے اور ڈر یہ ہوتا ہے کوئی آگے آپ ہٹ کر دے گا. اس کے لیے تو کیمرے بڑی بلیسنگ ثابت ہوگی. ظاہری بات ہے جو لوگ آئیں گے ان کے خلاف کوئی نہ کوئی تو کارروائی آخر ریاست کرے گی, قانون کرے گا. دیکھیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں, جیسے جمشید رضوانی صاحب نے مجھ سے اعداد و شمار پوچھے جی کہ آپ دیکھیں ہمارے ساؤتھ پنجاب وسیم میں 110 سے 130 کی ایوریج ہے ہر مہینے ڈیتھس کی. صحیح ٹھیک ہے, اور اراؤنڈ 20,000 جو زخمی ہو کر بستروں پر آتے ہیں. بہت بڑی فکر. اب وہ 2,000 روپیہ کا ہیلمٹ نہیں لے گا اور وہ 50,000 روپے دوائیوں پر لگا دے گا اور اتنا عرصہ بیڈ پر رہے گا. ہم اس چیز کو پروموٹ کریں. بھائی جان آپ کی بات درست ہے, میں آپ دونوں سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہیلمٹ ہونا, ٹریفک کے اصول تمام تر لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. ایسا بندہ روڈ پہ نہ آئے جس کو ٹریفک کے اصول کرنا پتہ ہو یا ڈرائیونگ نہ کر سکے. اب دیہات کا بندہ جب آتا ہے نا ہیلمٹ پہن کے, اس کو تو پیچھے نظر ہی کچھ نہیں آتا. تھینک یو ویری مچ. یہ اسی بات پر آپ اور زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. جیسے رضوانی بھائی نے بات کی, میں نے کہا کہ بائک پہ بیک میں وہ انسپیریبل ہے, لازم و ملزوم ہے دونوں چیزیں. اب دیکھیں نا جاپان والے
ہم پر الزام لگاتے ہیں. میں جاپان ایک ٹریننگ کے لیے گیا, افتخار صاحب انہوں نے کہا یار آپ کو پتا ہے کہ ہیلمٹ پہن کے بندہ پارشلی بلائنڈ ہو جاتا ہے, اس کو نہ ارد گرد کی خبر ہے نہ کچھ ہے, وہ چلا جا رہا ہے, آواز بھی نہیں آتی, یس کچھ بھی آپ پتہ کو نہیں, کسی ہیلمٹ والے کو ہارن دیں نہیں پتا نہیں. لگتا. تو یہ ہمیں دیکھیں, ہمیں اس پروگرام کے ذریعے ہم نے لوگوں کی اصلاح کرنی ہے, انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے بالکل ایسے اور انہیں بتانا ہے. بالکل ایسے. آپ دیکھیں نا 110 اور 20 لاشیں اکٹھی اٹھیں ہر مہینے, کیا گزرتی ہے ان گھرانوں کا, پھر جا کر بعد میں کیمرہ جب ڈالیں اس پر کیا کیا ہو جاتا ہے. ہمارے ہاں تو المیہ ہے کہ کسی خاتون کی عزت اور اس پر گولی ماری گئی تو پورا معاشرہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں ایک ایک ڈرائیور ایسے ایسے بدبخت ڈرائیور جن نے 10 لوگوں کی مار دی جانے لگی اپنی غلطی سے, نیند پوری نہ ہونے سے. یہ کوئی وجہ نہیں ہے. نیند بھی نہیں سر, ایک اور مسئلہ ہے. اب جو دیہات کے ذمہ دار ہیں نا, اکثر میں دیکھتا ہوں وہ ان کا ڈرائیور چلاتا ہے ٹریکٹر. اب ٹریکٹر چلانا اور شہر میں کار چلانا بڑے دو مختلف چیزیں ہیں. جب ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی ڈرائیور کو بھیجتے ہیں, جا بھی شہر سے یہ چیز لے آ. ان کے بچے ہیں ان کو بھی نقصان کرتے ہیں, کسی اور کو بھی مار جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب تک آپ کے پاس پراپر ٹریننگ نہ ہو آپ شہر کے اندر ڈرائیونگ کریں ہی نہ. اس پر پولیس کو یا جو بھی مطلب ہے ذمہ داران ہیں ان کو سختی پر عمل کرنا آپ کی گفتگو سے بعض کا یہ لگتا ہے کہ آپ دیہات بہت کرتے ہیں اور شہر کو سمجھتے ہیں. اب آپ سن لیں افتخار صاحب خود ٹریکٹر پہ اپنے مظاہرے کو یا مستاجر کو دیہات کے لوگ سمجھتے ہیں. اب سنیں دیکھیں اس وقت تاریخ میں سب سے زیادہ ڈرائیونگ لائسنس بنے پنجاب حکومت نے بتایا, ٹھیک ہو گیا. آپ ذرا دیکھیں ضلع ملتان میں پچھلے 6 مہینے میں 25 لائسنس بنے ٹریکٹر والوں کے. کیوں نہیں آگے آتے؟ آپ دیکھیں ہر سال آپ کے پاس 60,000 سے زیادہ نئے ٹریکٹر آ رہے ہیں, لوگ لے رہے ہیں. دیہات کیوں نہیں بنوانا چاہتے؟ ٹھیک بات ہے. یا تو پھر وہ میں یہی کہتا ہوں کہ اس پر عمل کرانا چاہیے. آپ جو دیہات کی بہت حمایت کرتے ہیں, مجھے خوشی ہے, آپ یہ ایجوکیٹ کریں کہ یا تو وہ اپنے ٹریکٹر کو ٹرالی کو شہری حدود میں نہ لائے, اپنی زمینوں تک اگر آپ کو ڈرائیونگ نہیں کرنی تو بالکل نہیں لانا چاہیے. میں کہہ رہا ہوں ایک تجویز ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جب بھی کوئی بھی گاڑی کی رجسٹریشن جب آپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ لازمی طور پہ ڈرائیور کا لائسنس مشروط کر دیں. ایسا ہو نہیں سکتا. دیکھیں گاڑی ہوتی ہے مالک کے پاس. اب ایک نہ گلا کرتے ہیں کہ یار ٹریفک پولیس مالک کا بھی ڈرائیونگ لائسنس مشروط تو کرتے ہیں نا, وہ کر سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک چھوٹی سی مثال دوں افتخار بھائی, جیسے لوگ کہتے ہیں یار موٹر سائیکلوں کے بہت چلان ہوتے ہیں, بڑی گاڑیوں کے نہیں کرتے. اور بھائی بڑی گاڑیوں والا جو 1 کروڑ 2 کروڑ کی گاڑی رکھتا ہے وہ اپنا ڈرائیور بھی وہی رکھتا ہے جس کو ڈرائیونگ کے اصول پتہ ہو, اس کے پاس لائسنس ہو, کوئی اپنی گاڑی کو خطرے میں نہیں ڈالتا. اسی طرح سے جو بڑے ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بھی دیکھیے جو باقاعدہ کمپنیاں ہیں وہ اس وقت کیوں کامیاب ہیں کہ انہوں نے تمام SOPs کو فالو کیا ہوتا ہے. ان کے ڈرائیورز پڑھے لکھے ہوتے ہیں, تھوڑا بہت ان کو علم ہوتا ہے, ان کو پتا ہے یار ایک میری 4-5 کروڑ کی گاڑی میں کسی کے ہاتھ میں دے رہا ہوں. اب یہ شعور آ رہا ہے ٹرانسپورٹرز کو. اچھا میری نظر میں تو اس وقت ناصر محمود شیخ اور افتخار الحسن دونوں نا سیف سٹی اتھارٹی کے فوکل پرسن بھی ہیں, ترجمان بھی ہیں, وکیل بھی ہیں, ان کے حمایتی بھی ہیں اور چیزیں بھی ہیں. اس کے جو فوائد ہیں نا سیف سٹی اتھارٹی کے پوری طریقے سے امپلیمنٹ ہونے کے بعد ساؤتھ پنجاب کے مختلف اضلاع میں کرائم پر کیسے قابو پایا جا سکے گا, خاص طور پہ اب ٹریفک پولیس کیا بات کر رہے ہیں کہ یہ اس میں نظم و ضبط کتنا امپروو ہو سکے گا. آپ دونوں سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک 2 جملوں میں کمنٹ کریں نا کہ یار کتنا اہم ہے یہ دونوں چیزیں جو ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں سیف سٹی کا جو تھنک ٹینک ہے ان میں احسن یونس جیسے افسران موجود ہیں جن کی دیانتداری پہ کوئی شک نہیں ہے, جن کے ویژن پر کوئی شک نہیں ہے, کہ ان کا بنیادی آئیڈیا یہی ہے کہ یار ایک تو جو جیسے موٹر سائیکلیں چوری ہو رہی ہیں اور بہت سی ابھی ہم دیکھتے ہیں کیمروں میں آئے ہوا ہوتا ہے کہ موٹر سائیکل چور جا رہا ہے, اس سے پولیس کو آسانیاں ہوتی ہیں. اس طرح دیگر کرائمز میں بھی ہوگا. اور یہ جو چالاننگ میں ٹریفک کو انوالو کر لیا گیا ہے, آپ دیکھیں نائٹ ویژن کیمرے ہیں بہت اچھا ریزلٹس دینے والے ہیں, فوراً نمبر پلیٹ کو پکڑ لیتے ہیں. تو اس میں بہتری تو آئے گی, لیکن ہم جو جس دکھ کا اظہار کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ہمارے جو ڈی جی خان مظفر گرد جڑے ساڈے بھولے بھرا ہیں جڑے ہیلمٹ پائے بغیر ٹور ویندے ہیں, پہلے وہ ٹریفک پولیس والے کو دیکھ کے گلیاں محلے جڑے اڑے تھی ویندے ہیں, انہوں نے نہیں پتا کہ تو کیمرہ دیتا پہ ٹریفک پولیس ہوے نہ ہوے تو سب پکڑے مننے. وہ تو ٹریفک پولیس روک دے میرے خیال میں ہوگی نہیں, سڑک پہ کہتے چلان نہیں کرے گی. انہوں نے اپنا 11 پورا کرنا سر, وہ بھی ہوگی نہیں, وہ کیمرے سے چلان نہیں ہوگا سر, وہ الگ ہے. اچھا یہ بھی کریں گے اور وہ بھی ہوگا سر, یہ الگ ہے. اور پھر آپ جو ہمارے پیٹرولنگ پولیس وہ الگ کریں گے, ہر کسی نے اپنا کام دکھانا ہے. یہ جو بات کریں یہ پنجاب ٹریفک پولیس کی ٹارگٹ کی بات کر رہے ہیں,
सेफ सिटी अथॉरिटी जो कुछ भी करी होगी वो अलग होगा, चीजें होंगी, ऐसे ही है जी, उनका नजरिया यही है कि हादसात कम हो। मेरा कमेंट रह गया ना अभी, इफ्तार हसन साहब ने भी करना था सेफ सिटी जी 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 की चीज़ों के बारे में, जैसे आपने हसन यूनुस साहब की बात की। मेरा ख्याल है क्योंकि सेफ सिटी अथॉरिटी एक आइडिया था, उसको इम्प्लीमेंट पहले लाहौर में किया गया और पूरे पंजाब में वज़ीरा साहबा ने कर दिया है और तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। पहले कुछ मखसूस बड़े शहरों में हो रहा था, लेकिन अब हर ज़िले में उन्होंने कहा होगा। इफ्तार हसन साहब इस पूरे आइडिया को, जैसे उसके तहत ई चैलेंजिंग है आपका, और भी सिक्योरिटी खास है, लॉ एंड ऑर्डर, क्राइम, स्ट्रीट क्राइम कम होगा, उस पर नज़र होगी। शहरी जो गैर कानूनी तौर पे हरकतें करते हैं ट्रैफिक में ख़ास तौर पे, उस पर गहरी नज़र भी होगी, ये चीज़ें होंगी। तो इस सारे उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ये तो बड़ा खुश आइंदा है और मैं समझता हूँ कि ये तो बड़ी ब्लेसिंग है जिस शहर में ये हो रहा है, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट लग रहा है। देखें पहले खेती करके लोग निकल जाते थे, वो पकड़े जाएंगे। अच्छा, फिर रात के वक्त जब ट्रैफिक पुलिस या पुलिस नहीं होती, तो जिस तरह आप ख़ास तौर पर ये जो फ्लाईओवर पे, कभी मैं तो अक्सर मेरे साथ होता है, 1 बजे आए तो अचानक आगे से गाड़ी आ रही होती है, तो उसको तो हिट होने का बड़ा खदशा होता है। अब रात को पुलिस वाला खड़ा होकर उसको रोक तो नहीं सकता, लेकिन कैमरे लगे होंगे तो जाहिर बात है उसकी निशानदेही हो जाएगी, अगले दिन पकड़ा जाएगा। फिर जिस तरह अब मुल्तान में क्रिकेट टीम आती थी, स्टेडियम तक वो जो कैमरे लगते थे उनके पैसे लग आते थे, अब परमानेंट इन्होंने फिक्स कर दिए हैं। मुहर्रम के जुलूसों के लिए भी इन्होंने परमानेंट फिक्स कर दिए हैं, जो रूट्स थे, ठीक है। तो शहर को मैं समझता हूँ कंट्रोल करने के लिए हर मेन इवेंट पे एक कंट्रोल रूम बनता था, अब परमानेंट बन गया है। अब जब आप चाहें जिस रास्ते से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जिसको आपने पकड़ना है उसका 1 मिनट लगेगा, आप पकड़ लेंगे गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ से आई है, कहाँ गई है। मतलब ये तो शहर में क्राइम कम करने में बड़ा अहम रोल प्ले करेगा ये जो प्रोजेक्ट है। आखिरी बात, ई चालान शहरियों के लिए आसानी होगी या अल्टीमेटली शहरियों का फायदा है? मेरा ख्याल इस पे हमें बात करनी चाहिए। हाँ देखें, लोगों आम आदमी तो उसे तकलीफ समझेगा शुरू में और हुकूमत को 10 गालियां देगा कि ये क्या है, लेकिन अल्टीमेटली फायदा तो उन्हीं शहरियों को ही होना है। सर देखें, इस वक्त सबसे ज्यादा जो अवाम वावेला कर रहे हैं वो बिजली के बिलों का कर रहे हैं, स्टिल काफी अरसे से। अब एक बिल के साथ जब दूसरा बिल आ जाए तो फिर आपके दिल का क्या होगा? तो इसमें छोटी सी बात है सर, एक हेलमेट ही पहनना है ना। हुकूमत ने अगर जिद लगाई है कि हेलमेट पहनो, मैं तो कहता हूं कि मिरर भी लगाओ और हेलमेट, दोनों चीजें पहनो। अपने जिस्म, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एहतियात करो, तो ई चालान की नौबत ही ना आए, आप उससे दूर हो जाएं। इफ्तार से ई चालान से आप भी बचना चाहेंगे, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी बचाना चाहेंगे या नहीं? देखिए जाहिर बात है, कौन चाहता है कि उसे घर में टोकन और पैसे भरने पड़े? जी, अवॉइड तो करेंगे, कोशिश करेंगे। और मैं ये समझता हूँ ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। कुछ दिनों के लिए हमें तकलीफ जरूर होगी, जैसे हम मोटरवे पे चढ़ते हैं, बेल्ट भी लगा लेते हैं, पूरा अपने आप को ठीक कर लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात की आपने। तो जब ये कैमरे लगेंगे तो हम जब सड़क पे निकलेंगे खुद को ठीक कर लेंगे। हमें पता होगा कि आपने बेल्ट भी बांधनी है, आपने इशारा दे के मुड़ना है, हर चीज का पता होगा। अगर गलती करेंगे तो आप रगड़ जाएंगे। अगले प्रोग्राम में ना मैं इनके साथ अक्सर बैठता हूँ, तो मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें इन्होंने शहर में बेल्ट भी लगाई हुई है और इशारे भी प्रॉपर दे रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो मैं वीडियो भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। मेरी एक गुजारिश है, इफ्तिखारुल हसन सराइकी में अपने भरावा को मैसेज दो कि भाई तुसा जरूर ई चालान तो बचो। मुजफ्फरगढ़ डीजी खान में शुरू हो गए, मुल्तान से पहले इन शहरों में शुरू हो गए हैं, तो आप इनको पैगाम देखो, गाल सुनो, तमाम छोटे शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ सेफ सिटी का प्रोजेक्ट मुकम्मल थी गई। और मैं तमाम अपने जनूबी पंजाब के भाइयों को, बुजुर्गों को इल्तिजा करना कि अपनी अजियत तो, तकलीफ तो और जुर्माने तो बचने वास्ते तुस अपना हेलमेट इस्तेमाल जरूर करो। हेलमेट सिर्फ जुर्माने तो नहीं, तुम्हारी सेहत वास्ते भी बेहतर है। अगर खुदा ने खासा तुसा एक्सीडेंट ना भी थी, वैसे भी बंदा ढह सकता है, उम्र सीधा लोग अगर वंजन तो एक्सीडेंट ना भी थी, कितने स्लिप भी थी सकता है। हेलमेट तो वैसे भी जरूरी है, बेशक पुलिस पकड़े, चलान होवे या ना होवे, हेलमेट तो तुम्हारी लाइफ लाइन है, खास तौर पे मोटरसाइकिल वाले वास्ते। एंड विद मिरर। यस, थैंक यू। जारी गाली पीछे ना हो उसमें फायदा कोई मैंने खाली इन्होंने क्योंकि सराइकी में मैसेज दे दिया, वो नासिर भाई मैं पंजाबी में दे देता हूं कि पाजी तुसी हुण हेलमेट पाओ, नहीं तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। हेलमेट ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੋਝ ਘੱਟ ਕਰੇਗਾ अगर ਤੁਸੀਂ हेलमेट पाओगे तो इंशाल्लाह। और नासिर भी तो खुद भी दो ना पैगाम। असल देखो ट्रैफिक के जो है ना सफीर वो आप। जी मैं आज ये बता रहा हूँ कि जो मुझे पता है, आप दोनों भी बेहतर जानते हैं, जो हमारे ये रूरल एरियाज हैं, मुजफ्फरगढ़, कोटद्दू, ये जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं बेचारे अपने बच्चों की रोटी रोजी के लिए सड़कों पर होते हैं, बहुत जद्दोजहद कर रहे होते हैं। सैर सपाटे के लिए बड़े कम लोग होते हैं। बिल्कुल ऐसे है, मजबूरी से डीजी खान में देख लें, सबसे ज्यादा 1 to 5 मोटरसाइकिलों पर इतनी लंबी लंबी शलवारें पहन के भी, लेकिन वो अपने सड़कों पर रोटी रोजी के लिए मजबूरी। अब उनके लिए यही है कि अपनी जानों की भी हिफाजत करें। 120 का फिगर बहुत खतरनाक, अलार्मिंग है कि 120 नौजवान हर महीने कब्र में उतर रहे हैं।
کیا گزر رہی ہے ان گھرانوں پر, کتنی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں. مفتی صاحب ایسے یہی ہے نا کہ ہیلمٹ پہنیں, ہیلمٹ پہنیں, شیشے لگائیں, قوانین کا احترام کریں, جلد بازی نہ کریں. اور آخری بات, جو سب سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں وہ آئل ٹینکر کے ساتھ اور بڑی گاڑیوں کے ساتھ موٹر سائیکلوں کے ٹکرانے کے ہو رہے ہیں. تو فاصلہ رکھیں, ہائی وے پر اگر بڑی گاڑی سے دور رہیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہوگا.